قد علمتم قد علمتم ما ظلمتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں خوب پتہ ہے تم نے جو یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیے جب کہ تمہارا سازش اور ارادہ تھا. یہ جملہ بنتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ حل. پہلا لفظ ہے حل. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ جو میں حافظ عثمان سے بات کرنے لگا ہوں اس کو اس بات کا پتہ نہیں. تو عربی میں حل بولتے ہیں، اردو میں آپ کو پتہ چلا. یہ ہمارا اردو کا محاورہ ہے. آپ کو خبر ہوئی؟ تو جب میں کہتا ہوں آپ کو خبر ہوئی تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ جس کو میں بتا رہا ہوں وہ جانتا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں. تو حل کیا کیا انہوں نے کر دیا، تو کہہ رہے ہیں حل تمہیں کچھ پتہ ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے. ما فعلتم، فعلا عربی کا سب سے کمزور لفظ، جتنے عربی کے الفاظ ہیں اس میں فعلا سب سے کمزور. فعلا کہتے ہیں غیر ارادی حرکت کو، یہ. اور عملہ کہتے ہیں جو میں اب بول رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو میں یہ کر رہا ہوں یہ غیر ارادی حرکت ہے، اس کو فعلا کہتے ہیں. سب سے کمزور لفظ استعمال کیا کہ غیر ارادی طور پر تم سے جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہو گیا تھا، پھر آگے اور مہر لگائی. اذ انتم جاہلون، بے خبری میں تم نے کر لیا، جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ اب اللہ تعالیٰ پورے قیامت کے لوگوں کو ان کی شان دکھانا چاہتا، ورنہ تو جب اللہ نے کہا تھا تو بیریئر ہٹ جانا چاہیے. بیریئر آ جائے، وہ کہیں گے آپ لوگ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. انہیں کبھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا تو تم لوگ کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ کہنے کہ ہمیں اللہ نے کہا. وہ کہیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے. وہ کہیں گے تمہارا کیا صبر تھا؟ کہا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا تھا اس پہ صبر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر زور لگاتے تھے، صبر کرتے تھے. اللہ کی ماننے میں زور لگتا تھا، صبر کرتے تھے. لوگوں کے غلط رویوں پہ صبر کرتے تھے. تو فرشتے بیریئر ہٹائیں گے، کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، جائیے تشریف لے جائیے، آپ کا یہی پروٹوکول ہے. سبحان اللہ. تو یہ دو چیزیں اللہ سورہ یوسف کا خلاصہ نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ ایک جملہ، انہ من یتقی ویصبر. آپ سوچو 40 سال ایک بچے نے بچپن سے جوان ہوتے تک نہ ماں دیکھی نہ باپ دیکھا نہ گھر دیکھا، اور پھر کتنی ناگواریاں دیکھی. اس کے جو کریٹر تھے جب وہ سامنے آیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کس قدر طبیعت میں ریاکشن پیدا ہونا چاہیے. لیکن یوسف علیہ السلام کا جملہ اتنا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون. گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی تو دروازے کھلتے گئے. تو یہ ہے تقویٰ کہ ایک عورت خود ان کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں. اس سے بیس ملی کہ تقوی کی اصل ہے گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. میرے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، نافرمانی چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت والا بن جائے گا. ہمارا پیمانہ ہے اتنے نفل ہوں، اتنے روزے ہوں، 13 تسبیح ہوں، الا اللہ اور اتنے مراقبے ہوں، نتھنگ. گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت والا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب اس گناہ کو لات ماری تو تقوی، یہ جو ایک صفت ہے یہ ہمیں اللہ سے جوڑ دے. وَيَصْبِرْ، اور جو صبر کرتا ہے.
صبر کے بغیر انسانوں سے تعلق نہیں بن سکتا۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کو پیدا ہوتے ہی پیٹرن آف لائف کا پتہ ہوتا ہے، ان کو بتانا نہیں پڑتا، وہ فیڈ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر چونکہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر اس طرح اس کو فکس نہیں کیا، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں برائی کی کرنے کی طاقت بھی ڈال دی اور اچھا کرنے کی طاقت بھی ڈال دی۔ تو شیطان اس لائن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو برائی والی ہے، اور انبیاء اس لائن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو اچھائی والی ہے۔ تو آخر میں قرآن اس پر اترا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اس کو شک کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر چیز واضح نہیں ہے کہ مجھے کہاں، مجھے میری سڑک کون ہے، آپ کا نیویگیشن سسٹم خراب ہے اور اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس کو شک کرتے ہیں۔ اس سے کم درجہ ہے مریا، فلا تکن فی مریۃ۔ مریا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کبھی کہتے ہیں یہ سڑک ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہے، اور پھر آپ کا غالب جو خیال ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ شاید یہ ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن یوں ہو گیا، پہلے ایسے برابر ہے پھر یوں ہو گیا، اس کو مریا کہتے ہیں۔ اور ریب ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کھڑی کی اور پریشان ہوئے کہ آصف اور فیروز کا گھر کدھر ہے، تو ایک دم سامنے آپ کو بورڈ نظر آ گیا، ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ چل گیا، لیکن جو ایک سیکنڈ میں آپ کو تھا کہ کدھر ہے، ایک سیکنڈ، اس ایک سیکنڈ میں آنے والی کیفیت کو ریب کہتے ہیں، ریب۔ تو شک بہت بھاری لفظ ہے، تو اللہ نے سب سے ہلکا لفظ استعمال کیا، ذالک الکتاب، کیا کہا؟ اس میں تو وہ ایک لمحے کا جو شک ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو تم اس میں شک کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو یہ قرآن کا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ تو اگر میں قرآن کو سمرائز کروں، 30 پارے ہیں، 6236 35 34 مختلف قول ہیں، روایت اس کی آیات ہیں۔ تو سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص کہا، ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ایک جملہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو، تو یہ وہ پرفیکٹ انسان ہے، اللہ سے بھی جڑا ہوا ہو اور اللہ کے بندوں سے۔ بعض اللہ کے بندوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، بعض عبادات کی طرف جھک کر انسانوں کو بھول جاتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں امبیلنس ہیں۔ تو سورہ یوسف میں ایک پیک آتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں۔ آپ نقاب پہنتے تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے ایسا نقاب ہٹایا اور کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف اذ انتم واخيه اذ انتم جاهلون۔ تو انہوں نے ایک دم دیکھا تو ان کے اندر مختلف کیفیتیں پیدا ہوئیں، شک، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور پھر یقین کہ یہی ہے، پھر خوف پیدا ہوا کہ اب سزا دے گا،
ساتھ امید پیدا ہوئی کہ بھائی ہے معاف کر دے گا. تو یہ ملٹی ڈائمینشن قسم کی اس کے اندر ان کے اندر کیفیت آئی. تو اس کیفیت کو قرآن نے جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اب میرے فیس ایکسپریشن دیکھنا. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ یقین، لَأَنْتَ یوسف شک، تو کہیں یوسف تو نہیں. یہ کیفیت بنتی ہے اس ماحول کی. کہتے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. بوڑھا بھی نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ بھی زندگی کی تمنا کرتا ہے، لیکن مرنا ہوتا ہے. اور انسانی کمپیوٹر امپاسبل چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. 2 اور 2 5 کبھی تقاضا نہیں کرے گا دماغ. 3 اور 2 6 ہو جائیں کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی. لیکن یہ کیوں آتا ہے کہ زندگی رہے، زندہ رہیں؟ کیوں یہ تقاضا اٹھتا ہے جبکہ پتہ ہے موت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک جہان ایسا ہے جہاں یقیناً زندگی ہے اور موت ہے. اس لیے یہ جو تمنا ہے یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہے. ناممکن کی تمنا اٹھتی نہیں. اب میں 70 سال کی عمر میں کہوں گا کاش میں 30 سال کا ہو جاؤں، نہیں واپس لوٹ سکتا. لیکن یہ تمنا کیا اٹھتی؟ اچھے اچھے خوبصورت ہم گھر بناتے ہیں، پتہ ہے چھوڑ کے چلے جانا. کیوں یہ تمنا اٹھتی ہے؟ کہ جنت کے حسین گھروں کا تصور اللہ نے ڈالا ہوا ہے. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، یہ ساری جنت کے محل، اور بیچ میں مسک کا گارا، اور سامنے پلاٹ میں زعفران کی گھاس، اور جو اس کی روف ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں عرش پہ جو ڈیزائننگ کی ہے وہ سب سے حسین ہے، وہ چھت بن جائے. اور جو جنت الفردوس ہے اس میں ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، اور ایک اینٹ موتی کی. اور ابھی ہم ایک ہائٹ دیکھ کر آئے ہیں گھر کی. جنت کے گھروں کی جو ہائٹ ہوگی وہ 25 لاکھ، 1 لاکھ ہاتھ ہوگی. 1 لاکھ ہاتھ، اور ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے تو 3 لاکھ فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہوگی. میری عمر 70 سال ہے. 70 برس گزر جائیں گے اور اس کو دیکھنے میں مست ہو، نہ بیوی یاد آ رہی، نہ کھانا یاد آ رہا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ ایک ہی بات میں گم ہو گیا، کوئی اور بھی اسے مزہ کراؤ. تو وہ ایسے بیٹھا ہوگا نا ایسے، تو اس کے یہاں کندھے پر کوئی ہاتھ مارے گا تو ایسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کی گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور جس کی چھاتی پر اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اسے اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. وہ کہے گی اعمالک فینا من رغبت، آپ کو میری چاہت ہے؟ تو وہ کہے گا بی بی تو کون ہے؟ میری جنت ہی تو نہیں ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. وہ کہے گی اللہ کے بندے میں وہ ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے جنت میں تمہارا سب کچھ انعام دینے کے بعد بھی میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ آتا رہے گا، میں تیرے لیے مزید ہوں. دنیا آئیڈیل ہوم بن ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں. اللہ نے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی. تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، پھر موجیں ہی موجیں، مزے ہی مزے.
ایک نماز کی پابندی ہو، ایک ویکینڈ آپ کا تبلیغ ہو گیا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اپنی عام زندگی میں کسی کے لیے بیک بائٹنگ، برا کہنا، الزام لگانا یہ نہ ہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں ایک فیملی بڑے نیک پاک حاجی ہیں لیکن آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا سلام دعا بھی نہیں، تو اللہ برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ نافرمانی پر بھی آپس کی محبت برکتوں کو اتار دیتی ہے۔